تو اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو، نام سے بعد بھی شاہ ہو، کوئی ڈبل شاہ ہو، تو جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدا نہیں بن سکتا۔ کہ 2000 سے پہلے ہم نے فخر السادات، سید السادات، امام السادات یہ القاب نہیں سنے تھے۔ ہمارے اکابر میں سے جو سادات کرام تھے وہ علم کی طاقت پر کھڑے تھے۔ کوئی مجھے بتائے کہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کو سید السادات، فخر السادات، امام السادات کہا گیا ہے؟ وہ اپنے علم کی طاقت سے کھڑے تھے، اور غزالی زماں اور رازی دوران کہا جاتا تھا۔ حضرت سید ابو البرکات احمد رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے وہ سید تھے، لیکن سید السادات اور امام السادات پر نہیں کھڑے تھے، اپنے علم کی طاقت پر کھڑے تھے، اور ان کو فقیہ اعظم کہا جاتا تھا۔ اب جن کا دامن خالی ہو گیا تو اب وہ ان القاب میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ہم سے بڑا کوئی معتقد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمتوں کا تحفظ کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا تاثر اس عشرے میں پیدا کیا گیا، 2 عشروں میں، کہ جیسے شریعت سب پر حاکم ہے، سادات پر حاکم نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ استثناء کہاں سے آیا؟ یہ استثناء کس نے دیا؟ تو سب کے لیے ایک معیار ہے اور کڑا معیار ہے، اور اس بات کو بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ بہت بڑے اجتماع کی، علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی، مدرسین کی ہم کو ضرورت ہو، تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے سب کو لے کر آئیں گے۔ ہم اگر کوئی پیر ہے، سید ہے، اور عالم ہے، اور عامل بالسنہ ہے، تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کا اکرام کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ لیکن سید ہے، بد عمل ہے، بد مذہب ہے، تو پھر احترام کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ کہ مسلک حق کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے ہمیں جہاں بھی بلایا گیا ہم آئیں گے، جہاں کھڑا ہونا پڑا وہاں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کو توانا پیغام دیں گے کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہی ہیں کہ جو ناموس رسالت کے بھی محافظ ہیں، ناموس اہل بیت اطہار کے بھی محافظ ہیں، ناموس امہات المومنین کے بھی محافظ ہیں، ناموس صحابہ کرام کے بھی محافظ ہیں، ناموس قرآن کے بھی محافظ ہیں، اور ناموس مقدسات دین کے بھی محافظ ہیں۔ ایک فتنہ یہ برپا ہوا کہ کسی ایک صحابی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کی تنقیص نہ کرے۔ اس فتنے کی جڑ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقابل کرنے کے لیے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ آپ عدالت لگائیں اور صحابہ کرام کی درجہ بندی کریں؟ لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے عقائد پر قائم ہیں، قائم تھے، اور انشاءاللہ تعالی قائم رہیں گے۔ یہ مسلک پر استقامت نہیں ہے کہ آج آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور کل انہی مقاصد کی نفی کرنے کے لیے دوسری مجلس ہو تو وہاں بھی بیٹھ جائیں۔ لہذا اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا اور اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ایک بات یہ کہ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں جی یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ہم آیے تطہیر کو مانتے ہیں، ہم آیے مباہلہ کو مانتے ہیں، ان تمام فضائل کی احادیث کو جو
حضرات حسنین کریمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں آئی ہیں، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ فتویٰ جو مرتب ہوا ہے یہ مختصر ہے اور اس کی سپورٹ میں کوئی 40 صفحات کا مبسوط فتویٰ ہے۔ اس میں حضرت علامہ مفتی محمد وسیم اختر مدنی، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، علامہ مفتی محمد الیاس اسماعیل نورانی اور علامہ مفتی محمد رفیق حسنی، ان سب کا تعاون ہے، یعنی ان سب کی نظر سے گزرا ہے تاکہ سب اس کو دیکھ لیں اور مطمئن ہو جائیں۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ علی رؤوس الاشہاد یہ شہادت سب کر لی جائے کہ اہل سنہ والجماع کا جو اجماعی عقیدہ اور معتقدات ہیں، مسلمات ہیں، آپ اس پر کھڑے ہیں۔ درست ہے؟ قائم و دائم ہیں۔ یہ شہادت دینے کے لیے شاید یہ شہادت کل قیامت کے دن کام آئے۔ دوسرا، لاہور میں ایک علماء نے سائی کی ہے کہ اہل سنہ والجماع کے لیے کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، ایک تحریر مرتب کی ہے، اس کو بھی ہمارے مفتیان اعظام مزید دیکھ کر جامع بنائیں گے تو وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ مسلک پر استقامت نہیں ہے کہ آج آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور کل انہی مقاصد کی نفی کرنے کے لیے دوسری مجلس ہو تو وہاں بھی بیٹھ جائیں۔ لہذا اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا اور اختیار کرنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ایک اہم نقطہ جو مفتی محمد وسیم اختر صاحب نے بیان کیا وہ بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں اخبار احاد بہت ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن افضلیت صدیق اکبر کے معارض اگر کوئی خبر واحد بھی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اجماع امت دلیل قطعی ہے اور اخبار احاد دلائل ظنیہ ہیں۔ اس بات کو علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر میں بیان کیا ہے، کیونکہ خاتم ہے، خاتم ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی تعویلات کی جاتی ہیں، یہ مؤول ہے۔ تو علامہ سعیدی صاحب نے لکھا کہ یہاں سے جو ہم ختم نبوت ثابت کرتے ہیں ان اخبار احاد سے نہیں جو اس موضوع پر ہیں، اس کی سپورٹ میں ہیں، ہم اس سے ثابت کرتے ہیں کہ امت کا اجماع قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، اس لیے کہ اور وہ اجماع بھی کا اجماع ہے
لہذا یہاں بھی اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں اور بیان کریں. کوئی خبر واحد آئے تو اس اجماعی مسلمہ عقیدہ اہل سنت کے معارض نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ایک بات یہ کہ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں جی یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہیں کرتے. ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ہم آیے تطہیر کو مانتے ہیں، ہم آیے مباہلہ کو مانتے ہیں، ان تمام فضائل کی احادیث کو جو حضرات حسنین کریمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں آئی ہیں، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات بھی آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. بلیک میلنگ کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو آپ کے اذہان بالکل اس حوالے سے کلیئر ہونے چاہیے. اسی طرح سے میں یہ بتاتا ہوں کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، دین کا مدار نقل پر ہے. عقل کے لیے ہم آگے کی طرف دیکھیں گے اور نقل کے لیے ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے، اس منبع ہدایت کی طرف دیکھیں گے جہاں سے یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے. اب یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرنے کا، اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول پر قرآن نازل ہوا اور دین میں مرکزیت ذات پاک مصطفیٰ کا نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے لے کر جو دین اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا اس کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہے. اور اگر کوئی صحابہ کرام کے کو غیر موثق کہہ دے، صحابہ کرام کے کردار کو مشتبہ بنا دے، صحابہ کرام کو ہدف طعن و تشنیع و تنقید بنائے، تو یہ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ رکھنے کے مترادف ہے، بارود رکھنے کے مترادف ہے کہ جب چاہیں اور ماچس لگا کر اس کو اڑا کر رکھ دیں. تو جو جرت نہیں کرتے کہ برسر عام آ کے انکار کریں تو وہ شہادت کی اس پہلی کڑی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ ہمارے دین کی روایت کی بقا کے لیے یہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لازمی ہے. مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 سے پہلے ہم نے فخر السادات، سید السادات، امام السادات یہ القاب نہیں سنے تھے. ہمارے اکابر میں سے جو سادات کرام تھے وہ علم کی طاقت پر کھڑے تھے. کوئی مجھے بتائے کہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کو سید السادات، فخر السادات، امام السادات کہا گیا ہے؟ وہ اپنے علم کی طاقت سے کھڑے تھے اور غزالی زماں اور رازی دوران کہا جاتا تھا. حضرت سید ابو البرکات احمد رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے وہ سید تھے، لیکن سید السادات اور امام السادات پر نہیں کھڑے تھے، اپنے علم کی طاقت پر کھڑے تھے اور ان کو فقیہ اعظم کہا جاتا تھا. اب جن کا دامن خالی ہو گیا تو اب وہ ان القاب میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. پھر جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ زہرا صحابیہ نہیں تھی؟
کیا حضرات حسنین کریمین صحابی نہیں تھے؟ تو جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کریں گے تو اس فضیلت کے احق وہ بھی ہیں اور نسبت سیادت وہ ان کا شرف زائد ہے۔ تو یہ جو فتنہ برپا کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ قطعی طور پر یہ غلط ہے۔ پھر جو فتنہ برپا کیا گیا، میں تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئی تو آپ کو متوجہ کرتا تھا کہ یہ ناتوانوں کی کلاس، آرٹسٹ کلاس، اس کو آپ کنٹرول کریں، لیکن اس وقت کچھ ایسا نشہ طاری تھا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرائکا ہے، ایک جاہل پیر ہے، ایک اس کی خدمت کرنے والا واعظ ہے اور ایک ناتخواں ہے، اور بس مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو، نام سے بعد بھی شاہ ہو، کوئی ڈبل شاہ ہو، تو جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدا نہیں بن سکتا۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور کسی کو بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا ہم سے بڑا کوئی معتقد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمتوں کا تحفظ کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایسا تاثر اس عشرے میں پیدا کیا گیا، 2 عشروں میں، کہ جیسے شریعت سب پر حاکم ہے، سادات پر حاکم نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ استثناء کہاں سے آیا؟ یہ استثناء کس نے دیا؟ تو سب کے لیے ایک معیار ہے اور کڑا معیار ہے، اور اس بات کو بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس لیے آپ کو اپنے عقائد حقہ پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اہل سنت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ حضرات ہیں۔ ہم نے تاریخ کی بڑی ریلی نکالی تو آپ کی مدد سے نکالی، اور یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا اجتماع ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ بہت بڑے اجتماع کی، علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی، مدرسین کی ہم کو ضرورت ہو، تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے سب کو لے کر آئیں گے۔ اس لیے آپ کی طرف سے یہ 2 ٹوک اور واضح پیغام دینا چاہیے کہ مسلک حق اہل سنہ والجماع پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، اور کسی مصلحت سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ہم 2 ٹوک اپنے مسلک پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ اور ہم اگر کوئی پیر ہے، سید ہے اور عالم ہے اور عامل بالسنہ ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کا اکرام کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ لیکن سید ہے، بد عمل ہے، بد مذہب ہے، تو پھر احترام کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے ذہن کو کلیئر کریں، کلیئر رکھیں، اور آپ حضرات اس بات کے لیے تیار رہیں کہ مسلک حق کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے ہمیں جہاں بھی بلایا گیا ہم آئیں گے، جہاں کھڑا ہونا پڑا وہاں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کو توانا پیغام دیں گے کہ ہم اہل سنہ والجماع ہی ہیں کہ جو ناموس رسالت کے بھی محافظ ہیں، ناموس اہل بیت اطہار کے بھی محافظ ہیں، ناموس امہات المومنین کے بھی محافظ ہیں، ناموس صحابہ کرام کے بھی محافظ ہیں، ناموس قرآن کے بھی محافظ ہیں، اور ناموس مقدسات دین کے بھی محافظ ہیں۔ اس لیے دوسرا
آخری بات، ایک فتنہ یہ برپا ہوا کہ کسی ایک صحابی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کی تنقیص نہ کرے۔ اس فتنے کی جڑ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقابل کرنے کے لیے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ آپ عدالت لگائیں اور صحابہ کرام کی درجہ بندی کریں؟ لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے عقائد پر قائم ہیں، قائم تھے اور انشاءاللہ تعالی قائم